بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی من انزل الیہ القرآن محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 870 ہے، 870، اور آج سورہ یونس کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 65 اور 66، 65 and 66۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَلَا يَحْزُنْكَ، اور غمگین نہ کریں آپ کو، قولہم، ان کی باتیں، اِنَّ الْعِزَّةَ، بے شک عزت، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، جمیعاً، ساری کی ساری، ہوا وہی، السمیع، خوب سنتا ہے، العلیم، خوب جانتا ہے، الا، آگاہ رہو، ان، بے شک، للہ، اللہ ہی کے لیے، من، جو کوئی ہے، فی السماوات، آسمانوں میں، ومن، اور جو کوئی ہے، فی الارض، زمین میں، وما یتبع، اور پیروی نہیں کرتے، الذین، وہ لوگ جو یدعون، پکارتے ہیں، من دون اللہ، سوائے اللہ کے دوسرے شریکوں، شرکاء، شریکوں کی، ان یتبعون، وہ پیروی نہیں کرتے حقیقت میں، الا، مگر، الظن، گمان کی، وَإِنْ هُمْ، اور وہ نہیں ہیں، الا، مگر، یخرصون، اٹل کرتے، خود گھر کر باتیں کرتے۔ ترجمہ یوں ہے، اور اے پیغمبر، ان لوگوں کی باتوں سے آزردہ نہ ہونا، کیونکہ عزت سب اللہ ہی کی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ سن رکھو کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو لوگ زمین میں ہیں، سب اللہ ہی کے بندے اور اس کے مملوک ہیں، اور جو یہ اللہ کے سوا اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو پکارتے ہیں، وہ پیچھے نہیں چلتے، صرف گمان کے پیچھے چلتے ہیں اور محض اٹکلیں دوڑا رہے ہیں۔ ان 2 آیتوں میں 7 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اور آپ کو ان کی بات رنجیدہ نہ کریں۔ دوسری بات، بلا شبہ ساری عزت اللہ ہی کے لیے ہے۔ تیسری بات، وہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ چوتھی بات، خبردار، اس میں شک نہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہیں، جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ پانچویں بات، اور جو اللہ کے سوا دوسرے شرکا کو پکار رہے ہیں، وہ کس چیز کا اتباع کر رہے ہیں۔ چھٹی بات، یہ لوگ صرف گمان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ساتویں بات، اور وہ صرف اٹکل پچو گمان کرتے ہیں۔ بزرگان محترم، جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی سرزمین میں توحید کی آواز بلند کی اور لوگوں کو اپنی نبوت و رسالت کے بارے میں آگاہ کیا اور آخرت کا تصور پیش کیا، تو مکے والوں نے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آواز کی مخالفت کی، آپ کی باتوں کا انکار کیا اور آپ کو ڈرایا، دھمکایا، چونکہ یہ مشرکین زور آور لوگ تھے، ان کے پاس مال و دولت بھی تھی اور ان کی چودھراہٹ بھی مکے کی سرزمین میں قائم تھی۔ جب یہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قسم کا برا سلوک کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچاتے، تو آپ کو غم اور دکھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کو مختلف مواقع پر، مختلف طریقوں سے، مختلف شکلوں میں تسلی دیتے، تاکہ پیغمبر اپنے اس مشن میں، یعنی دعوت والے اس مشن میں ہماتن مصروف رہے، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا گیا۔ اس آیت میں بھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دی گئی،
ولا يحزنك قولهم، پیغمبر آپ کو ان مشرکین کی باتیں رنجیدہ نہ کریں۔ اس جملے کے ذریعے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ دیا گیا کہ دشمنوں کے آپ کو ڈرانے اور دھمکانے سے آپ کا کچھ نقصان نہ ہوگا۔ ہم تو ان کافروں کے مقابلے میں آپ کی مدد کریں گے جن مشرکوں کو اپنی قوتوں پر غرہ ہے اور گھمنڈ ہے، اور جو مشرکین اللہ کے وعدے کو جھٹلا رہے ہیں، یہ گویا ہمارا وعدہ ہے کہ ہم مکے کی اس سرزمین میں ان مشرکوں کے مقابلے میں آپ کی مدد کریں گے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 176 176 میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، کفر میں آگے بڑھنے والے لوگ پیغمبر آپ کو غمناک نہ کریں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 41 میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے غم نہ کرنے کی تلقین کی گئی۔ یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اے رسول وہ لوگ جو کفر میں جلدی مچا رہے ہیں آپ کو غمگین نہ کریں۔ اس کے بعد یہ بات کہی گئی کہ ان العزت للہ جمیعا هو السمیع العلیم، ساری عزت سارا غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ سننے والا جاننے والا ہے، یعنی ہر طرح کا غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ ڈرانے والے، یہ دھمکانے والے، یہ شور مچانے والے، یہ غرور کرنے والے، یہ آپ کو طرح طرح کی باتیں کہنے والے غالب آنے والے نہیں ہیں۔ غالب آنے والی ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر یہ مشرکین آپ سے یہ کہتے ہیں کہ لست مرسلا، آپ پیغمبر نہیں ہیں، تو ان کے کہنے سے آپ کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ تو حقیقت میں اللہ کے رسول ہیں، بس آپ ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیے اور اسی رب ذوالجلال پر بھروسہ کیجیے۔ ساری قوتیں، ساری عزتیں، سارا غلبہ، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ثابت، كتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب آئیں گے۔ سورہ منافقون کی آیت نمبر 8 میں یہ بات کہی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں ہی کے لیے غلبہ ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ ہی کے لیے غلبہ ہے، اس کے رسول کے لیے غلبہ ہے اور ایمان والوں کے لیے غلبہ ہے۔ حالانکہ عزت تو اللہ ہی کو حاصل ہے اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو، اور اللہ سمیع ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع ہے، سننے والا ہے، یعنی اپنے بندوں کی ساری باتیں سنتا ہے، اور وہ ان مشرکوں کی ان باتوں کو بھی سن رہا ہے جو وہ حق کو جھٹلاتے ہوئے اور شرک کا دعویٰ کرتے ہوئے کر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے احوال سے بھی باخبر ہے۔ جو کچھ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تدبیریں کر رہے ہیں اور جو کچھ نبی کو ایذا پہنچا رہے ہیں، جب ان کے اقوال اور اعمال کا اللہ کو علم ہے تو وہ ضرور انہیں اس کا بدلہ دے گا۔ اس کے بعد یہ حقیقت بتلائی جا رہی ہے کہ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، خبردار اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، یعنی دنیا کی کوئی چیز چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، روح والی ہو یا بے روح، عقل والی ہو یا بے عقل، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں، اسی کے قبضے قدرت میں یہ ساری چیزیں ہیں، کوئی چیز اس کے قبضے سے باہر نہیں ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے غالب ہونے کی دلیل یہ ہے کہ دنیا جہاں کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر کوئی چیز کسی کے قبضے میں ہی نہیں ہے تو اس چیز پر غالب نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا جہاں کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہیں، اور جب یہ ساری چیزیں اس کے قبضے میں ہیں تو وہی غالب ہے اور غالب رہے گا، اس پر کوئی چیز غالب آ نہیں سکتی۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 21 میں 21 میں کہا گیا واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں۔ جب پوری کائنات اللہ کے قبضے میں ہے اور پوری دنیا پر اسی کی سلطنت ہے تو بھلا بتلاؤ کہ جن بتوں کو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے وہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں؟ وہ بت تو تمہارے ہاتھوں میں تمہارے قبضے میں ہیں، وہ تمہارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟
وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، جو لوگ اللہ کے سوا دوسرے شریکوں کو پکار رہے ہیں آخر وہ کس چیز کا اتباع کر رہے ہیں؟ کسی بھی چیز کو معبود بنا لینا معمولی بات نہیں ہے. کسی کو معبود بنانے کا مطلب یہ کہ وہ معبود طاقتور اور غالب چیز ہے. مگر یہ مشرک اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کو پکار رہے ہیں ان میں کسی بھی قسم کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچائے اور توحید پر قائم رکھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. Allah